تو یہ کم سے کم جلسہ گاہس میں جلسہ گاہ خالی چھو یپر وتہ لگس تو وتہ بسم اللہ کہ یہ چھُنہٕ سجن وتہ لگس جلسہ گاہ چھُنہ خداوند کریم تھایو وار وت پروردگار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی سن دعوت چھ آمد خاصن محفل چھ آسن نور نور یمن جاین رب توت کاسن محفل چھ باسن نور 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 نبی تھن پیو والدس کفرست شرک گویل مول سبزار پھیور اد دچمچن باغن محفل چھ آسن نور نور ہور آسون وان استقبالس مرحبا آس کران آمین سکر درود السلامن ما اللہ کران محفل چھ آسان نور نور داج لد آمج از میلادس امید چک از کاش رنج غم دپیو سیا نبی نظر کر سانر بیمارن محفل چھ آسن نور نور نبی اس درود پران پان خدا چھوئی سورہ احزاب ات چھوئی گواہ یا نبی اشتی تلزی مزدرود خانان محفل چھ آسن نور نور نبی سنز دعوت چھ آمنت خاصن محفل چھ آسن نور نور وصلی اللہ علی النبی وعلا آلہ واصحابہ اجمعین جزاکم اللہ مختصر خطاب کرنے خاطر چھس بہ دعوت دیوان دارالعلومک اس طالب علم وسیم رضا درجہ اولا من چھس بہ گزارش کرن یم کرن اتس 5 منٹن خطاب الحمدللہ 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 رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العلی العظیم معزز سامعین کرام علماء کرام اور میرے دیگر عزیز ساتھیوں اور مائیں اور بہنوں اور دیگر عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ
اللہ تبارک و تعالی اس کنچ بے حمد و ثنا و شکر نیم رب کائنات ایسی نعمت کر عطا نعمت میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی اس کن پجس وری فضل و کرم کرن کہ اللہ تبارک و تعالی سوز سون خطر غمخار محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو اور عزیزو، یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ قسمت والوں کے نام میں لکھا ہے، جس کے قسمت میں یہ لکھا ہے محفل میلاد جو ہم محفل میلاد منعقد کر رہے ہیں۔ دوستو اور عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عزیز بندوں کے قسمت میں نصیب فرماتا ہے۔ دوستو اور عزیزو، ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے وہ میلاد منائے۔ میلاد وہی مناتا ہے جس کو یہ آیت کریمہ نظر میں ہو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ رب تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے میں نے تمہیں نعمت عطا کی، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو رب نے فرمایا میں نے تمہیں بے شمار نعمتیں عطا کی۔ دوستو اور عزیزو، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ دوستو اور عزیزو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے اے محمد آپ کہہ دیجئے اپنی امتیوں کو جب تمہیں رب کی طرف سے کوئی فضل آئے، جب تمہیں رب کی طرف سے کوئی خوشخبری ملے یا کوئی رحمت آئے تو اس رحمت پر خوشی مناؤ۔ تو آج ہم بھی اسی وجہ سے اس جگہ جمع ہوئے ہیں، ہم محفل کے لیے، ہم محفل میلاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ دوستو اور عزیزو، اب جو محفل میلاد سے چڑھتا ہے، اب جو محفل میلاد کو بدعت کہہ رہا ہے، اب جو محفل میلاد کو گمراہی اور بدمزی کہہ رہا ہے، یہ امتیوں سنو، میرے نبی نے فرمایا میرے نبی پیر کے دن روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ میں پیر کے دن دنیا میں بظاہر آیا ہوں، اس لیے میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے، میں کہتا ہوں حضور کی سیرت کو پڑھو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ صحابہ کی سیرت کو پڑھو تمہیں خود پتہ چلے گا کہ میلاد کہاں سے ثابت ہے۔ ہم جو منا رہے ہیں، ہم جو میلاد منائے ہیں، ہم اپنے باپ کی کتابوں سے نہیں لاتے، یہ تو قرآن پاک سے ثابت ہے، احادیث نبوی سے ثابت ہے۔ میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ اس لیے جس کو آج جلن ہو رہی ہے میلاد سے اڑکتا ہے، میلاد سے بھاگتا ہے، کہتا ہے اس لیے امام احمد رضا نے پہلے ہی کہا، بریلوی کی چٹائی پہ بیٹھ کر امام شاہ عاشقوں کا عاشق امام احمد رضا نے پہلے ہی فرمایا نثار تیری چہل پہل پہ اونچا بولو ڈرنے کے بغیر، کیونکہ محفل میلاد ہے۔ اس دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ایسے اور لوگ کہتے ہیں میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا میلاد میری اس بہن کو منانا چاہیے جس کو پیدا کرتے ہی جو پیدا ہوتی تھی اس کو دفنایا جاتا تھا، اس بہن کو میلاد منانا چاہیے۔ اس لیے جس کی قسمت میں میلاد نہیں لکھا ہوا تو امام احمد رضا نے فرمایا نثار تیری چہل پہل پہ اونچا بولو، نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول کے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشی منا رہے ہیں۔ دوستو اور عزیزو، اس لیے یہ رب کی نعمت ہے، یہ رب کی مینت ہے جو محفل میلاد سے جل رہا ہے، جو محفل میلاد سے جل رہا ہے۔ میں اس سے کہتا ہوں جو محفل میلاد کے جلوس سے بھاگ رہا ہے، جل رہا ہے، میں اس سے کہتا ہوں تجھے یہ جلنا ہر سال تجھے یہ جلنا پڑے گا، کیونکہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم نبی کا میلاد ہر سال منائیں گے۔
ہر سال منائیں گے. تو لوگ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو تو حضور کا وصال کا بھی دن ہے, تم غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ حضور تو 12 ربیع الاول اس دنیا سے وفات کر چکے ہیں, تم غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ ہم تو خوشی مناتے ہیں نا, حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جانے کا غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ سوال تو ہے. میں نے کہا ارے عقل کے اندھو, غم وون بنائے جن کا نبی مر گیا, لیکن امام احمد رضا نے فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اس لیے لوگ کہتے ہیں حضور کا جانے کا غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ جب آنے کی خوشی مناتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ میں نے کہا ارے عقل کے اندھو, جانے کا غم تو وہ منائے نا جس کا نبی مر گیا. لیکن امام شاہ نے کیا فرمایا؟ زور سے, ڈرنے کے بغیر, زور سے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور تو زندہ ہیں, حضور زندہ ہے. میرے آقا نے فرمایا محفل میلاد کے بارے میں تو پہلے حدیث فرمایا, حضور تو خود روزہ رکھتے تھے. فرمایا کیوں؟ کہا میں اس دن کیا آیا ہوں, دنیا میں آیا ہوں. اب جو میلاد میں دلیل مانگے, میں کہتا ہوں ارے عقل کے اندھے, تو حضور کے آنے پر بھی دلیل مانگتا ہے. دلیل کہاں سے؟ خود تو خود دلیل ہے, حضور تو خود دلیل ہے. حضور تو تشریف لائے, حضور تو تشریف لائے. جہل تھا سب ختم ہو گیا, ظلم تھا سب ختم ہو گیا, میری بہنوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا سب ختم ہو گئے. اس لیے ہم کہتے ہیں میلاد منانا سرکار دو عالم کی سنت ہے. دوستو اور عزیزو, اس لیے اپنے ایمان کو بچا لو, اپنے اندر اسی کو جگا دو جس کے دل میں میں کرے گھوڑے گزارش میں دس ماج بین چھ تلس تھود وتو اتس اٹھو وہاں سے, یہ چھنا جلسہ کا یپور الگ وتو اس تھود, اٹھیے وہاں سے برائے مہربانی. یہ مدس رضاکار چھ دانش صاحب, ان کو ہٹائیے وہاں سے, کری ورنڈا خالی. چلو آپ نے جو جلسہ کا آپ کے لیے جگہ رکھی گئی ہے وہاں پر پہنچ جائیے برائے مہربانی. تلس وتو اس تھود تشنا می آواز واتن, وہاں سے اٹھیے برائے مہربانی. برائے مہربانی چھن سجن کے تو خاطر چھ پردک اہتمام یکن الگ تھامت کرنا. تو کیا چھو اتس بیوان, تو کھسو سائیڈس, یہ چھن صحیح کیا. تو ریزو پنس جلسہ گاہس مز دارالعلوم کھیرم ورنڈا تہ خالی, بنم تہ خالی, تو ہیکو تور تہ کھست, پرواہ چھن کی مگر بت کن کی. دوستو عزیز توجہ چاہتا ہوں. شیطان نے زندگی میں کتنی بار رویا ہے؟ توجہ زور سے, کتنی بار رویا ہے؟ 4 بار رویا ہے. ان میں سے ایک بار جب حضور تشریف لائے تو پھر میں لمبی چوڑی بات نہیں کہتا ہوں, بس توجہ چاہتا ہوں. ہم علمی بات کرتے ہیں دوستو اور عزیزو, کسی کو گالی نہیں دیتے, بس ہم علمی بات کرتے ہیں, علم سے جواب دیتے ہیں. سنو, شیطان نے زندگی میں کتنی بار رویا ہے؟ 4 بار رویا ہے نا. زور سے کتنی بار رویا ہے؟ 4 بار. تو ان میں سے ایک بار کب رویا؟ جب حضور دنیا میں آئے. اس لیے تو ہم بھی کہتے ہیں نا, ہم تو حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں, ہم تو حضور کے آنے کی خوشی مناتے ہیں. اب جو جانے کا غم منائے وہ پھر کیا ہے؟ وہ پھر کیا ہے؟ ابلیس ہے. کیونکہ حضور کے تشریف آوری پر تو شیطان رویا. جو عاشق تھے خوش ہو گئے, جو عاشق تھے
خوش ہو گئے، اس لیے ہم بھی عاشق ہیں، ہم تو حضور کی تشریف آوری پر تو خوشی منا رہے ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھو، ہمیں عید الفطر کی دن بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آج ہوتی ہے، جتنی آج ہوتی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی آج ہوتی ہے۔ پھر لوگ سوال کرتے ہیں تم عید الفطر کے دن اتنی خوشی کیوں نہیں مناتے، عید الاضحیٰ کے دن اتنی خوشی کیوں نہیں مناتے جتنی آج مناتے ہو؟ تو میں نے کہا، تو بریلوی کے امام نے جواب دیا، سنو کیوں منایا، زمین و زمان، زور سے زمین و زمان، مکین و مکہ، چنین و چنا، بنے دو جہاں، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں۔ اس لیے بریلوی کے امام نے تو پہلے ہی حل کر کے رکھا ہے، پہلے ہی حل کر کے رکھا۔ لوگ کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے دن بھی اتنی خوشی نہیں مناتے ہو، عید الفطر کے دن بھی اتنی خوشی نہیں مناتے ہو، پھر آج کیوں مناتے ہو؟ تو میں نے کہا اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ حضور آئے تو حضور کے صدقے ہمیں عید الفطر کی خوشی اور عید الاضحیٰ کی خوشی بھی ملی ہے۔ اگر حضور نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اگر ہم اس دنیا میں ہوتے، حضور ہے اس لیے ہم اس دنیا میں ہیں، اگر حضور نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا۔ اس لیے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور آپ کہتے ہو کہ میلاد نہ کر، تو ہمارے امام نے کہا حشر تک ڈالیں گے۔ اگر تو جلتا ہے، اگر تو جلتا ہے تو جلتا رہ، کیونکہ ہم میلاد ہر بار منائیں گے، ہر بار منائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی خوشی سے عید میلاد النبی منائیں، کیونکہ حضور آئے۔ اب میں اپنے موضوع سے اختتام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔